السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کورلش عثمان کی، سلطان محمد فاتح کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ سلطان محمد فاتح کے حوالے سے لیک ہونے والی کچھ خبریں بھی سامنے آ چکی ہیں، تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے آج پیش کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ کہ قسطنطنیہ کی فتح اب کس قسط میں ہونے والی ہے۔ دوستو، اس وقت سوشل میڈیا پر ایک زبردست قسم کی جنگ جاری ہے، جس میں کورلش عثمان اور سلطان محمد فاتح کے ناظرین کے درمیان ایک بہت بڑا مارکا برپا ہے۔ کورلش عثمان والے یہ کہتے ہیں کہ کورلش عثمان ہی سب سے بہتر ہے، اور دوسری طرف سلطان محمد فاتح والے کہتے ہیں کہ کورلش عثمان ان کے سامنے پانی بھرتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت تاریخی لحاظ سے اور تاریخی واقعات اور کرداروں کے لحاظ سے جو ڈرامہ بہترین اور شاندار انداز میں جاری و ساری ہے اور درست راہ پر آگے بڑھ رہا ہے، وہ ہے سلطان محمد فاتح۔ سلطان محمد فاتح کا کردار ادا کرنے والا اداکار واقعی بے مثال ہے۔ اس کی شخصیت، آواز اور اداکاری اس قدر متاثر کن ہے کہ دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ اصل سلطان محمد فاتح ان کے سامنے موجود ہے۔ اس کے کردار میں جو عظمت، وقار اور جاہ و جلال ہے، وہ دیکھنے والوں کو جادو کی طرح اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس کے اداکاری میں موجود جذبہ، عزت اور ہمت سلطان محمد فاتح کی اصل روح کو زندہ و بیدار کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الفاظ صرف آواز نہیں بلکہ پہاڑوں کو بھی ہلا دینے والی گرج رکھتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر جملے کے ساتھ تاریخ دوبارہ زندہ ہو رہی ہے اور پوری کائنات اس کے الفاظ کو سننے کے لیے رک گئی ہے۔ اس کا انداز، چہرے کے تاثرات اور بولنے کا انداز سلطان کی شان و شوکت اور عظمت کو بہترین انداز میں پیش کرتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے پہاڑ لرز رہے ہوں اور زمین اپنی جگہ چھوڑ رہی ہو۔ اس کی موجودگی ہر منظر میں ایک الگ جاہ و جلال اور رعب پیدا کرتی ہے، جیسے کوئی حقیقی بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہو۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، ہرگز غلط نہیں ہوگا کہ اس اداکار نے نہ صرف سلطان محمد فاتح کے کردار کو زندہ کیا ہے بلکہ دیکھنے والوں کے دلوں میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقش بھی کر دیا ہے۔ یعنی حقیقی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی سلطان کا لقب اس شخص پر مکمل طور پر جچتا ہے۔ بہرحال اب چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں آنے والی قسط کے حوالے سے۔ گزشتہ قسط میں قریباً 1 گھنٹہ جنگ جاری رہی ہے اور آخری لمحات میں تو سلطان نے سب کچھ جاندار علی پاشا کے حوالے کیا اور پھر خود بنفس نفیس میدان جنگ میں اتر پڑے ہیں۔ جیسے کہ تاریخی طور پر ہم جانتے ہی ہیں کہ جاندار علی پاشا کا کردار مشکوک قسم کا تھا اور اسی وجہ سے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ لیکن ڈرامے میں اس وقت قسطنطنیہ فتح ہونے کے قریب ہے، مگر اب تک جاندار علی پاشا سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ یہ گرفتار ہو جائے گا اور اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا اس وقت جب سب کچھ جاندار علی پاشا کے ہاتھ میں ہے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اب جاندار علی پاشا کوئی نہ کوئی غلطی کرے گا اور ضرور کرے گا۔ شاید اسے یہ محسوس ہو کہ سلطان گرفتار ہو گئے ہیں یا سلطان کی شہادت ہو گئی ہے اور سلطنت اس وقت خطرے میں ہے، تو وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا جو سلطان کو ہرگز پسند نہیں آئے گا اور اسی وجہ سے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بازنطین سے یعنی قسطنطین سے ساز باز کر کے اور ان سے معاہدہ کر کے اپنی فوج کو بچانے کی کوشش کرے، اپنی ریاست کو بچانے کی کوشش کرے، یا اس طرح کا کوئی اور قدم اٹھائے جو ظاہر ہے کہ سلطان کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں آ سکتا۔ دوسری طرف جیسا کہ ہم کئی بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ شاہی توپ کے باوجود بھی قسطنطنیہ فتح نہیں ہوگا اور سلطان کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ لہٰذا آنے والی قسطوں میں آپ دیکھیں گے یا آنے والی قسط میں آپ دیکھ سکیں گے کہ سلطان پر اور اس کے سپاہیوں پر تیروں کی برسات کی جائے گی اور یقیناً اسی وجہ سے سلطان کو پیچھے بھی ہٹنا پڑے گا۔ تو اب پھر وہی سوال ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ آخر قسطنطنیہ کی فتح کب ہوگی بھائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح کے بارے میں لیک ہونے والی خبریں کچھ ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور ان لیک ہونے والی خبروں کے مطابق آنے والی قسط میں نہیں بلکہ اس کے بعد جو قسط آئے گی، یعنی آنے والی قسط ہے قسط نمبر 31 اور اس کے بعد جو آئے گی قسط نمبر 32 ہوگی۔ تو قسط نمبر 32 میں سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ فتح کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اب چونکہ تمام حربے آزمائے جا چکے ہیں اور آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ تمام اہم افراد جو اس جنگ کو
پار لگا سکتے تھے وہ یا تو شہید ہو جائیں گے یا زخمی ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے اب آخری حربہ استعمال کیا جائے گا، اور وہ حربہ یہی ہوگا کہ انہوں نے خشکی پر بحری جہاز چلانے ہیں تو وہ یہی چلاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ جہاں تک غدار کی بات ہے سرحد کی، تو اگلی قسط میں اس کا حساب کتاب بھی پاک کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے تو کیا کہنے ہیں۔ کہانی اب ٹریک پر آ گئی ہے اور تمام اداکار اپنے کردار سے انصاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی ہو یعنی مصر ہو یا شام ہو، قدس ہو یا ایبیلین، ہر جگہ ہی کہانی بہترین انداز میں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ہر کردار کو بہترین کردار دیا گیا ہے، یعنی ہر شخص اپنی جگہ پر فٹ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ آنے والی قسط میں جہاں ایک طرف صلاح الدین ایوبی کے بھائی کی انٹری ہو رہی ہے، وہیں دوسری طرف شہزادے مودود کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے، یعنی اس کی بھی شہادت ہو رہی ہے، اور وہ اپنے سوشل میڈیا پر اس بات کا اعلان بھی کر چکا ہے۔ شہزادے مودود کا کردار بھی کافی بہترین رہا ہے، لیکن دوسرے سیزن میں تو یہ کردار کافی ماٹھا یا آپ کہہ لیجئے کہ بندھا یا محدود سا نظر آیا ہے، اور اب اس کردار کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی کی انٹری ہو رہی ہے، جس کا نام بتایا گیا ہے بورو، مگر اب یہ نہیں معلوم کہ یہ کون سا بھائی ہے، کیونکہ تاریخ کی کتابوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے کسی بھی بھائی کا یہ نام یا ایسا نام نظر نہیں آتا۔ یعنی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ نام ترکوں کا نام ہے، یعنی عربی وغیرہ نام نہیں ہے، جبکہ صلاح الدین ایوبی اور ان کے خاندان کی جو رہائش تھی یا بود و باش تھی یا جو پلے بڑے ہیں، تو وہ عربوں میں پلے بڑے ہیں، یعنی شام میں، تو اس لحاظ سے ان کے نام بھی شامی ہونے چاہیے تھے، یعنی عربی نام ہونے چاہیے تھے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی ہے، اس کے علاوہ پھر ان کے جو دوسرے بھائی پچھلے سیزن میں گزرے ہیں ان کا نام بھی اسی لحاظ سے تھا، اور اس کے علاوہ ایک اور بھائی ہیں ملک العادل کے نام سے، جو ان کے دست و بازو بنیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ آنے والا شخص وہی ہو۔ یعنی شام میں اس لحاظ سے ان کا نام بھی اسی لحاظ سے ہونا چاہیے تھا کہ کوئی عربی ہوتا یا اس طرح کا ہوتا، لیکن کوئی ترک نام ہے یا یہ شخص کوئی ترکی ہے، یا یہ بہرحال آپ جو بھی اس کو آپ نام دے لیں یا جو بھی اس کی وضاحت آپ پیش کر لیں، وہ یہاں فٹ نہیں بیٹھے گی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ قسط میں اس بورو کا نام پورا کا پورا نام کیا ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو جب وہ پیش کیا جائے گا تو تب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ صاحب کون ہیں، یہ ملک العادل ہیں یا پھر کوئی اور صاحب ہیں جو اب اس ڈرامے میں شریک ہوئے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کورش عثمان کی، تو اگرچہ وقت آج کی ویڈیو کا تمام ہو چکا ہے، مگر ذرا سی بات کر لیتے ہیں کہ کہانی میں خواتین کا کردار ایک بار پھر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، خاص طور پر بالا خاتون اور بیگم خاتون کا کردار۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کرداروں کو محدود کر دیا جاتا اور مرد کرداروں کو زیادہ وقت دے دیا جاتا، مگر بالا خاتون اور بیگم خاتون کے درمیان جو لڑائی اب شروع ہوئی ہے وہ خون خرابے کی طرف تو جائے گی ہی، ساتھ ہی ساتھ اس لڑائی میں وقت بھی اچھا خاصا خرچ ہوگا، اور اسی وجہ سے یہ اس ڈرامے کو مزید بوریت کا سبب بننے کی وجہ بھی بنے گی۔ یعنی ناظرین ایک بار پھر اس لڑائی سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے اور نہ دیکھنا ہی بہتر سمجھیں گے۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والی قسطوں میں کورش عثمان کی ریٹنگ مزید کم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کافی ساری لیک ہونے والی خبریں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، یعنی کون کس سے ملنے والا ہے، کس کس کی آمد ہونے والی ہے، یا کس کی کس سے اور کہاں لڑائی ہونے والی ہے، یا اس کے علاوہ آنے والی قسطوں میں آپ کو کیا کیا چینجنگز نظر آنے والی ہیں۔ تو ان خبروں کے لیے اور ان تفصیلات کے لیے دیکھنا مت بھولیے گا مکی ٹی وی کی اگلی ویڈیو۔